فہمی نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ یکدم میرے اندر 440 وولٹ کا کرنٹ توڑ گیا اور میں کانپنے لگا۔ الو کے پٹھے کانپ کیوں رہے ہو؟ فہمی گرجی۔ کچھ نہیں، میں نے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور مزید کانپنے لگا۔ وہ مجھے لیے گھر کے اندرونی حصے کی طرف سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے ہی سیڑھیاں ختم ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور مجھے لگا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میرے سامنے ایک عجیب و غریب چیز کھڑی تھی جس کی شکل بالکل انسانوں جیسی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا اور وہ غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا۔ اس کے سر کے بال کانوں تک بڑے ہوئے تھے، قد چھوٹا، مونچھوں کی جگہ سرمے کی لکیر اور رنگ کالا سیاہ۔ یقیناً یہ شخص جھوٹا قرآن اٹھاتا رہا ہے۔ میں نے اس کا اتنا کالا رنگ دیکھ کر سوچا۔ وہ پوری محویت سے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں بھی اسے غور سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے ایسا کیا تو عین ممکن ہے کہ میری بینائی متاثر ہو جائے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، اور پھر اچانک مجھے یاد آ گیا کہ ایسی ایک شکل میں نے پچھلے دنوں اخبار میں دیکھی تھی جس کے نیچے لکھا تھا وہ جگہ جہاں بم دھماکہ ہوا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں فہمی جیسی خوبصورت لڑکی اور اس آدمی جیسا خوبصورت انسان زندگی میں پہلی اور آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے ڈیڈی ہیں۔ فہمی نے دھماکہ کیا اور میرے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ اور ڈیڈی، یہ ہیں آپ کے داماد، اس نے میرا تعارف کرایا۔ ڈیڈی نے میری ٹینڈ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ داماد ہے یا دماغ؟ بے عزتی کے احساس سے میرا دل خوش ہو گیا۔ کوئی امیر کسی غریب کو گھر بلا کر جھکتے مارے تو ایمان سے بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری باقاعدہ بے عزتی شروع ہونے والی ہے۔ چلو اسی بہانے غیرت بھی مر جائے گی، میں نے دل کو تسلی دی۔ وہ کچھ دیر میری طرف منہ کر کے دھواں پھونکتا رہا، پھر یکدم ایک خوفناک قہقہا لگا کر بولا، تو تم ہو میرے داماد؟ مجھ سے ملو، میرا نام ہے سیٹھ خوبصورت۔ مجھے ایک چکر سا آیا، تاہم فہمی نے اتنی زور سے چٹکی کاٹی کہ میں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ واٹ از یور ایج؟ کیا نام ہے تمہارا؟ سیٹھ نے گلابی انگریزی بولی۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ انگریزی کا جواب دوں یا اردو کا۔ میں کچھ اور ہی بکنے والا تھا، تاہم فہمی میری مدد کو موجود تھی، لہٰذا جلدی سے بولی، ڈیڈی یہ شاہ رخ ہیں۔ اوہ، تو تم شاہ ہو؟ پھر تو تمہیں طبلہ اور ہارمونیم بھی بجانا آتا ہوگا۔ سیٹھ نے سر ہلایا۔ فہمی تیزی سے بولی، نہیں ڈیڈی، شاہ رخ کو موسیقی سے دلچسپی تو ہے لیکن یہ خود نہیں گاتے۔ کام کیا کرتے ہو؟ سیٹھ نے انٹرویو شروع کیا۔ ڈیڈی، شاہ رخ بہت بڑے سائنسدان ہیں۔ فہمی نے بےہودہ ترین جھوٹ بولا اور میرا ترا نکل گیا۔ سیٹھ کی آنکھوں میں پسندیدگی کے آثار ابھر ہیں۔ سائنسدان یعنی کہ فارمر؟ ویری گڈ۔ او نو ڈیڈی، فارمر تو کسان کو کہتے ہیں۔ شاہ رخ سائنسدان ہے، سائنٹسٹ، سائنسدان۔ اوکے اوکے، ایک ہی بات ہے۔ سیٹھ نے جلدی سے بڑے بڑے کش لینے شروع کر دیے، پھر اچانک اچھل کر چھلانگ لگائی اور صوفے کے بازو پر بیٹھتے ہوئے بولا، شاعری سے دلچسپی ہے؟ میں ٹھٹک گیا۔ جی ڈیڈی، شاہ رخ کو شاعری سننا بہت پسند ہے اور آپ کی شاعری کے تو دیوانے ہیں۔ شاہ رخ، تمہیں پتا ہے میرے ڈیڈی بہت بڑے فلم ساز ہیں۔ فلم انڈسٹری میں ان سے بڑا فلم ساز کوئی نہیں ہے اور شاعری تو ان جیسی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میری مددگار نے مجھے قبر میں اتارنے کی تیاری کرتے ہوئے کہا، بس بیٹے کبھی غرور نہیں کیا، اپنے تو دو ہی شوق ہیں، ایک شاعری اور ایک فلم۔ ارے یاد آیا، میں نے آج تم سے ملنے کی خوشی میں تہجد کے بعد ایک شعر کہا تھا، عرض کیا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، میں نے دھرتی کلی کرا دے میں نچا ساری رات۔ واہ واہ، کیا اچھا شعر کہا ہے میں نے، سبحان اللہ۔ اس نے شعر سنا کر خود ہی جھومنا شروع کر دیا۔ میں چوت بنا بیٹھا تھا۔ فہمی نے میری طرف دیکھ کر اپنی خوبصورت سی آنکھ ماری اور سیٹھ کے پاس جا کر بولی، ڈیڈی، شاہ رخ آپ کی شاعری سن کر سکتے میں آ گئے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کی طرح کالا سیاہ جھوٹ بولا اور میرا جی چاہا کہ اس کے سر پر اس کا باپ دے ماروں۔ مجھے آج تک یہ منطق سمجھ نہیں آئی کہ خوبصورت لڑکیوں کے باپ کیوں اتنے خوفناک ہوتے ہیں۔ اچھا، سیٹھ کی آنکھ پھیل گئی۔ I hate him، مجھے اس سے محبت ہے۔ ویسے داماد جی، یہ بتاؤ کہ آج کل کس چیز پر تجربات کر رہے ہو؟ میں سمجھ گیا کہ اب موت آئی، لہٰذا سنبھل کر بولا،
بس جی مختلف چیزیں ہیں، کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ سیٹھ نے متاثر کن انداز میں اپنا سر ہلایا اور بولا، تم نے اب تک کیا کیا ایجاد کیا ہے؟ میں نے بے بسی سے فہمی کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، ڈیڈی شاہ رخ نے پانی والی کرسی بنائی تھی۔ شاہ رخ، یاد ہے نا وہ پانی والی کرسی؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے تو کبھی آیت الکرسی یاد نہیں ہوئی، میں پانی کی کرسی کا کیا یاد رکھتا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ ہر بات میں ہاں کی جائے، سو میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ سیٹھ کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اور ڈیڈی، شاہ رخ نے ایک ایسا زہر ایجاد کیا ہے جسے کھانے کے بعد انسان مر جاتا ہے۔ سیٹھ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ واقعی؟ جی ہاں، اور ایک اہم ایجاد تمہیں بتانا ہی بھول گئی، شاہ رخ نے ایک ایسی گائے ایجاد کی ہے جو خود لوگوں کے گھروں میں جا کر تازہ دودھ دے کر آتی ہے۔ سیٹھ نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اور اب شاہ رخ ایک ایسا سانپ بنا رہا ہے جو بچے دیا کرے گا۔ میں پوری توجہ سے اپنی ایجادات کی تفصیل سن رہا تھا۔ کہیں کہیں تو مجھے شبہ ہوا جیسے واقعی میں یہ سب چیزیں ایجاد کر چکا ہوں۔ ابا مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ تیرا منہ ہی کرنے والا ہے۔ ابا کا خیال آتے ہی مجھے کرنٹ سا لگا۔ میں نے فوراً وال کلاک کی طرف نظر ڈالی۔ شام کے 7 بجنے والے تھے۔ کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ میں نے اجازت چاہی۔ اوہ کم آن، اٹس یور شاپ، یہ تمہارا گھر ہے، جتنے مرضی فون کرو۔ سیٹھ نے انگریزی کی مت مارتے ہوئے فراخ دلی سے کہا۔ میں جھجکتے ہوئے فون کے قریب پہنچا اور گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں ہر دفعہ جیسے ہی میں نمبر ڈائل کرتا ایک نسوانی آواز کہتی، آپ کا مطلوبہ نمبر درست نہیں۔ میری الجھن دیکھ کر فہمی میرے قریب آ گئی۔ میں نمبر ملا دوں؟ اس نے دانت پیس کر آہستہ سے کہا۔ جی۔ میں نے ریسیور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی 12/3 ہے۔ یہ کیسا نمبر ہے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ نمبر تو یہی ہے جی۔ کہاں کا نمبر ہے یہ؟ اس نے بدستور آہستہ آواز میں پوچھا۔ گھر کا جی، میں نے سہم کر کہا۔ مگر ایسا نمبر تو دنیا بھر میں کسی کے ٹیلی فون کا نہیں ہوگا۔ وہ مزید غصے میں آ گئی۔ میں نے کب کہا کہ یہ ٹیلی فون کا نمبر ہے؟ تو پھر یہ تو ہمارے گھر کا نمبر ہے، مکان نمبر 12 گلی نمبر 3۔ اور ٹیلی فون نمبر؟ فہمی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ٹیلی فون تو ہمارے گھر ہے ہی نہیں۔ میں نے دانت نکالے۔ اس سے پہلے کہ فہمی کچھ کہتی، اچانک سیٹھ میری طرف دیکھ کر پوری قوت سے چلایا، ہوشیار، پکڑ لو، جانے نہ پائے۔ میرے جسم میں ٹھنڈ سی اترتی چلی گئی۔ میں جہاں تھا وہیں جم گیا۔ فہمی بھی چونک گئی۔ میں سمجھ گیا کہ سیٹھ نے مجھے پہچان لیا ہے۔ آہا، پکڑا گیا۔ سیٹھ دھڑام سے صوفے پر گرا۔ کون پکڑا گیا ڈیڈی؟ فہمی گھبرائی۔ سیٹھ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر تیزی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ہم دونوں حیران کھڑے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سیٹھ ہم سے بالکل بے خبر ہے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر غور سے دیکھا۔ سیٹھ سوچتے ہوئے مزید بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کی چال میں عجیب سی بے چینی تھی۔ 2-3 منٹ اس کی یہی کیفیت رہی۔ پھر اس نے کوٹ کی جیب سے کاغذ قلم نکال کر کچھ لکھا اور فخر سے بولا، تازہ شعر ہوا ہے۔ میری جان میں جان آئی۔ فہمی منہ بنا کر بولی، ڈیڈی آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ شاہ رخ تو یکدم پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے سامنے لگے شیشے میں دیکھا۔ میں واقعی پریشان تھا اور پریشانی کے عالم میں نانا پوٹی کر لگ رہا تھا۔ صاحبزادے، آر یو ہیپی؟ کیا تم پریشان ہو؟ نہیں جی، میں تو خوش ہوں، بہت خوش۔ کیوں؟ تم خوش کیوں ہو؟ سیٹھ گرم ہو گیا اور میں سٹپٹا گیا۔ ڈیڈی یہ اس لیے خوش ہے کہ آپ کو شیر آیا ہے۔ فہمی نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو کیا۔ سیٹھ خوبصورت کی باتیں کھل گئیں۔ ہاں بھائی، ہے تو یہ خوشی کی بات۔ اب دیکھو نا، شیر کبھی کبھی ایسے وقت بھی آ جاتا ہے جب اسے نہیں آنا چاہیے۔ میری تو یہ حالت ہے کہ کبھی کبھی تو دن میں 20 دفعہ بھی شاعری کرنی پڑ جاتی ہے۔ آپ چھلکا کھایا کریں، میں نے تجویز دی۔ سیٹھ نے پہلے تو بے دہانی میں سر ہلا دیا، لیکن پھر بات سمجھ کر فوراً ہی میری طرف دیکھ کر گھورا۔ یہ تم سائنسدان لوگ حصے جمالیات سے بالکل آری ہوتے ہو۔ ہاں جی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی سر ہلا دیا۔ تمہیں غالب کیسا لگتا ہے؟ سیٹھ نے اپنی تھوتنی اٹھائی۔ بس جی، ٹھیک ہی ہے۔ میں نے نظریں چرائیں۔ وہ چونک گیا۔ آر یو سیریس؟ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ او ڈیڈی، آپ نے شاہ رخ سے کھانے کا تو پوچھا ہی نہیں۔ فہمی پھر میری مدد کو آئی۔ یس جی، یس، میں نے فہمی کے اشارے کو سمجھتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اوکے، گیٹ آؤٹ، آ جاؤ، اکٹھے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ سیٹھ نے اشارہ کیا اور میں کسی معمول کی طرح فہمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے دوسرے کمرے کی طرف چل پڑا۔ یہ کمرہ اور بھی خوبصورت تھا۔ میری نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔
टेबल अनवाऊ अकसाम के 10-15 गर्मा गर्म खानों से भरा हुआ था और पूरे कमरे में खानों की तेज खुशबू फैली हुई थी। फहमी ने आगे बढ़कर मेरे लिए कुर्सी खींची। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था कि मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा था, वरना हमारे घर में इस मकसद के लिए हमेशा अब्बा की धोती बतौर दस्तरख्वान इस्तेमाल होती थी। खाना खाने के बाद वो यही धोती बांधकर केलोला फरमाया करते थे। जिस दिन खाने में मिर्चें ज्यादा होती थीं, अब्बा भी दुराने केलोला तड़पते रहते थे। क्योंकि धोती एक रिस्की लिबास है, इसलिए अब्बा ने धोती में बाकायदा नेफा बनवाकर उसमें बोरी के सेबे का अजारबंद डलवा रखा था। अब्बा की याद ने मुझे फिर तड़पा दिया। पता नहीं थाने वालों ने उन्हें छोड़ा भी होगा कि नहीं। तुम खाना नहीं खा रहे? क्या कुर्सी में कोई कील है? सेठ ने अपना डरावना मुंह मेरे करीब करके कहा और बेइख्तियार मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो असल में अब्बा। मैंने फहमी की तरफ देखा। सेठ चौंक उठा। अब्बा? कौन अब्बा? फहमी हस्बे रवायत मैदान में कूदी। अब्बा नहीं, डैडी। अच्छा, शाहरुख कह रहे हैं खाना बहुत अच्छा है। मुझे भी होश आ गया कि मैं यहाँ किस हैसियत में आया हुआ हूँ। खाना कैसे अच्छा हो गया? तुमने तो अभी खाया ही नहीं। सेठ ने बात पकड़ ली। वो जी, ये देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने घबरा कर कहा। सेठ मुतासिर हो गया। वाह वाह भाई, क्या साइंसदान शोर चुना है फहमी तुमने। ये तो हीरा है, हीरा। मैं डर गया कहीं वो हीरा कहते कहते साथ में मंडी न लगा दे। मैंने खाना शुरू किया और फहमी ने फरमाबरदार बीवी की तरह आगे बढ़ बढ़कर मुझे पानी, सलाद और सालन की प्लेटें देना शुरू कर दी। ये लीजिए, ये खाइए, ये चिकन टेस्ट कीजिए ना, हमारा खानसामा बहुत अच्छा पकाता है। फहमी दिल के बरखिलाफ जबरदस्ती होठों पर मुस्कुराहट सजाए मेरा दम भर रही थी। मुझे ताहाल कुछ समझ नहीं आई थी कि फहमी ने मुझ पर पर्स चोरी का इल्जाम लगवाकर मुझे थाने क्यों भिजवाया, फिर शादी का इकरार करवा के घर क्यों लाई और फिर करीब फटकने की इजाजत क्यों न दी। एक मर्द के लिए इससे ज्यादा मनहूस सजा और क्या हो सकती है कि उसे एक खूबसूरत और अमीर तरीन लड़की शादी के बगैर ही अपना खावन तस्लीम कर ले, लेकिन उसके और अपने दरमियान खारदार तारे लगा ले। उफ खुदाया, मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैंने अपना सर घूमता हुआ महसूस किया। क्या हुआ शाहरुख? फहमी ने मसनूई परेशानी से पूछा। खुदा की कसम, जब वो मुझे शाहरुख कहकर बुलाती थी तो मुझे यूं लगता था जैसे किसी चंगड़ को बुश बना दिया हो। मेरा बहुत जी चाहा कि जोर जोर से कह के लगाऊं। ऐसा गंजा शाहरुख इंडिया में होता तो देवदास का नाम टिंडदास होता। टिंड का ख्याल आते ही मैंने सर पर हाथ फेरा। टिंड के शोर ज़्यादा बाल आहिस्ता आहिस्ता सर निकालना शुरू हो गए थे। जानू, आप ठीक तो है ना? फहमी ने मुझे ऐसे जानू कहा जैसे किसी को उल्लू का पट्टा कहा जाता है। मैं यकदम चौंक गया। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही सर चकरा रहा था। ओह, आई थिंक यू नीड डिस्टर्बेंस। मेरा ख्याल है तुम्हें आराम की जरूरत है। सेठ ने मुनाफिक अंग्रेजी में मुझसे अजहारे हमदर्दी किया। जी हाँ, मैंने बगलों की तरह सर हिला दिया। मेरा भी यही ख्याल है। आइए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। फहमी पहले ही इसी बात के इंतजार में थी। उसने तेजी से मेरा हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। सच्ची बात तो यह है कि मैं इतना शानदार खाना छोड़कर उठना नहीं चाहता था। मेरा बहुत जी चाह रहा था कि एक चेस्ट बोटी ट्राई करूं, लेकिन फहमी ने मेज के नीचे से मेरे हाथ पांव पर इतने जोर से अपनी एड़ी वाली जूती मारी कि मेरी चीख निकल गई। सेठ ने चौंक कर अपना बेहुदा मुंह मेरे करीब किया और बोला, कोई इमरजेंसी तो नहीं? जवाब मेरे बजाय फहमी ने दिया। नहीं डैडी, मुझे पता है, असल में जब इन्हें सर में दर्द हो रही हो तो फिर उनकी ऐसी ही कराहें निकला करती हैं। उसने दोबारा पहले से भी ज्यादा जोर से पाँव मारा और अब की बार जो मेरी चीख निकली उसे सुनकर सेठ वाकई डर गया। ओके, यू कैन गो टू योर होम। तुम लोग अपने कमरे में जा सकते हो। मैंने दिल ही दिल में सेठ पर तहे दिल से लानत भेजी और बदिल न ख्वास्ता उठकर फहमी के साथ वापस कमरे की तरफ चल दिया। मैंने मुड़कर देखा, सेठ डाइनिंग टेबल पर बैठा छुरी कांटे के साथ चाय पीने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।